السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، إن الله
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون سامعین محترم، ہر قسم کی حمد و ثنا بزرگی و بڑائی عظمتوں کی بریائی پاک مطہر مطیب معلی کلمات اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام دی ذات اقدس دے واسطے خاص نے بے شمار ان گن لا تعداد بے حد و حساب درود السلام آقائے دو جہاں پیغمبر آخر الزمان سربر کون و مکان صاحب قرآن شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام المجاہدین امام المتقین امام الحرمین سید الثقلین جد الحسن والحسین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے حضرات اللہ رحیم و کریم دی پررحمت کتاب قرآن مجید فرقان حمید دا 30واں پارہ سورت دا نام سورت الماعون سورہ ماعون دیاں آخری 4 آیات میں تساں احباب دے سامنے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اینا 4 آیات دی روشنی اج دے جمعۃ المبارک دے خطبے دے اندر ایسی عبادت دا تذکرہ کراں گا، ایسی نماز دا ذکر کیتا جائے گا جیڑی پڑھی اور پڑھی نہ پڑھی برابر، یعنی بندہ پھر بھی پڑھے پھر بھی نہ پڑھے پھر بھی برابر ہے۔ اور دوسرے لفظاں اندر کہ ایسی نماز کہ جنوں اللہ دی عدالت اندر بارگاہ ربوبیت دے اندر قبولیت دا درجہ ہی نہیں عطا کیتا جاندا،
وہ کیڑے بدبخت لوگ نے، کیڑے برے نصیباں والے جڑے سردیاں دیاں ٹھٹھردیاں ہوئیاں راتاں نو جاگ کے نمازاں پڑھنے والے اور گرمیاں دیاں چلچلاندیاں دھوپاں دے اندر ٹھنڈے گرم پانیاں دیاں پرواواں نہ کر کے وضو بنا کے نمازاں پڑھنے والے، لیکن پھر بھی نماز قبول نہیں۔ کنی بد نصیبی ہے، کس قدر بدبختی دی انتہا ہے کہ ایک بندہ پڑھتا ہی نہیں، وہ تے الگ رہ گیا، لیکن ایک پڑھتا ہے پڑھن دے باوجود وہ قبول نہیں، وہ دے نصیب دے کیا کہنے۔ آئیے لوگو اپنی نمازاں نو سنوار لو، اپنی نمازاں درست کر لو، اپنی عبادتاں دے رخ اور تعین خالصتاً اپنے اللہ وال موڑ لو۔ کیوں؟ مالک کائنات نے اپنے پیارے قرآن کے اندر اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں فرمایا، آؤ نہ لوگو اللہ ذوالجلال دا قرآن ذرا پیار نہ سنو۔ مالک کبریا نے فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اللہ نے 18ویں پارے دے اندر سورہ مومنون دیاں 9، 10 اور 11 آیت دے اندر فرمایا، اور وہ لوگ جڑے اپنی نمازاں دیاں حفاظتاں کرن والے، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، کہ اپنی نمازاں دی پابندی کرنے والے، اپنی نمازاں دی حفاظت کرنے والے۔ یہ ایک معنی یہ بھی ہے وہ لوگوں 5 نمازاں دی پابندی کرنے والے، 5 نمازاں نو بر وقت جماعت دے نال تکبیر اولا نال ادا کرنے والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انہاں لوگاں دے مقدراں دے کیا کہنے جڑے نماز پڑھدے بعد اندر نے اللہ قبولیت دا درجہ پہلے عطا فرما دیا کردا ہے۔ اے بختاں والے نے نا، انہاں دے بختاں دے کیا کہنے، انہاں دے نصیباں دے کیا کہنے۔ لوگو اے نماز والا عمل اللہ ذوالجلال والاکرام نے کیوں اتنا اہم بنایا ہے، اس نماز جیسی عبادت نو کیوں انیاں فضیلتاں عطا کر دتیاں گئیاں، اللہ ذوالجلال دے ہاں کیوں انیاں برکتاں عطا کر دتیاں گئیاں، اللہ ذوالجلال دے ہاں اس نماز والے عمل نو او لوگو کنا کو برگزیدہ قرار دے دیتا گیا ہے نا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ایک بندہ نماز پڑھنے واسطے اذان دی آواز سن کے اپنے گھروں چل پیندا ہے، وضو بناتا ہے، وضو اپنے گھروں کر کے مسجد اندر آ کے نماز ادا کر لیندا ہے، اللہ ایسا عمل کرنے والے بندے نو ایک مبرور قبول حج تے عمرے دا ثواب عطا کر دیندا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ والذین، اوے بچیو آرام نہ بہ جاؤ نہیں تو میں تھلے اتر جانا ہے تو تمہیں اتنے کھلار دینا ہے۔ حضرات غور کیجئے، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان نبوت تو نکلے الفاظ اللہ ذوالجلال دے قرآن دی روشنی اندر دساں گا۔ وہ کیڑے بدبخت لوگ نے جڑے نمازاں پڑھدے نے پھر بھی اللہ قبول نہیں کردا، نمازاں پڑھنے والے، راتاں دے قیام کرنے والے، دن دے روزے رکھنے والے، دن نو لمبیاں لمبے نوافل پڑھنے والے، اللہ پھر بھی لوگوں قبول نہیں جے کردا۔ امام الانبیاء نے فرمایا، حبیب کبریا نے فرمایا، خیر الورا نے فرمایا، بدر الدجا نے فرمایا، سب تو پہلا او بندہ جیڑا کہ وخالے دی نماز پڑھدا ہے، جیڑی پڑھدا ہے وخالے دی نماز پڑھدا ضرور ہے، لیکن دنیا کو شاباش لین واسطے، لوگاں کو کہلوان واسطے کہ لوگ کہن بڑا نمازی ہے، بڑا پرہیزگار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی یرائی، جامع ترمذی کے اندر 217 نمبر حدیث موجود ہے، اور لوگوں غور کر کے لے جاؤ۔ آپ نے فرمایا جڑا بندہ وہ کھالے دیاں نمازاں پڑھدا ہے، دکھاوے دیاں عبادتاں کردا ہے، وہ اللہ پاک نال شرک کردا ہے۔ جڑا شرک کردا بغیر توبہ تو مر جائے اللہ پاک نے معافی نہیں کرنا۔
اس واسطے یاد رکھ لو سب تو پہلی او نماز جیڑی کسے کام نہیں آئے گی، نہ دنیا دے اندر نہ آخرت دے اندر، او نہ گھر دے اندر نہ باہر اندر، نہ گھر دی چار دیواری اندر نہ مسجد دے اندر۔ ہائے اللہ میری توبہ، ایسی نماز جیڑی کسے کام نہ آن والی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وخالے دی نماز، کیڑی نماز ہے؟ دکھاوے دی نماز، لوگانوں وکھان واسطے نماز پڑھ دے۔ اگر کوئی ویکھ رہا لمبے رکوع لمبے قیام لمبے سجدے لمیاں لمیاں رکعتاں پڑھن والا، ایدیاں نیتاں تے ارادہ کیے کہ دنیا کہے بلے بلے شاباش فلاں تے بڑا نمازی ہے، ایسے نمازی دی نماز دی اللہ پاک نو کوئی ضرورت نہیں جے۔ اس واسطے سب تو پہلا نقطہ نوٹ کر لو، جیڑی نماز اللہ واسطے نہ پڑھی جائے وہ قبول ہوندی، اس نماز نو قبولیت دا قطن درجہ نہیں ملدا، بلکہ بارگاہ ربوبیت دے وچوں راندہ درگاہ بنا کے اس نماز نو واپس اسے بندے دے منہ تے مار دیتا جاندا ہے۔ بلکہ ایسا کرنے والا بندہ جیڑا کہ وخالے دیا نمازاں پڑھنے والا، جدوں نماز پڑھ لیندا ہے نماز دے سر تے کھڑی ہو کے دے واسطے بد دعاواں شروع کر دیندی ہے۔ جا اللہ والیا او کملیا جویں تو مینوں اجاڑیا ہے اللہ دنیا تے آخرت دے اندر تینوں برباد کر کے رکھ دے وے۔ اس واسطے لوگوں نقطہ نوٹ کر لو، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو لوگ اپنی نمازاں دی حفاظت کرنے والے انہوں اللہ پاک کی طرفوں انعام کی ملے گا، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ آؤ لوگوں گل غور نہ سنونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک زبان تو الفاظ نکلے، سب تو پہلا او بندہ جڑا دکھاوے دی نماز پڑھدا ہے اے دی پڑھی نہ پڑھی نماز اللہ پاک دے ہاں برابر ہے، یعنی وکھالے دی پڑھن نالوں بہتر ہے نہ پڑھے، دکھاوے دی پڑھ کے بھی قبول نہیں۔ اس واسطے لوگوں دوسرا بندہ دوسری او نماز جیڑی پڑھی نہ پڑھی برابر، جیڑی پڑھی نہ پڑھی اللہ پاک دے ہاں کو خانے دے اندر سٹ دیتی جائے گی، جیڑی نماز کسے کم نہیں آئے گی۔ میرے اور تساں دے پیارے پیغمبر جناب محمد آپ نے اپنی زبان نبوت تو ارشاد فرمایا، لوگوں میں کو قصے کہانیاں نہیں سناواں گا، تھوڑا قیمتی وقت ایویں اخبارات دیا سرخیاں سنا کے ضائع نہیں کراں گا، یا کسی چینل دیا خبراں سنا کے نہیں ضائع کراں گا، بلکہ اللہ ذوالجلال دا قرآن سنا کے، آمینہ دلال دا پیارا فرمان سنا کے آؤ لوگوں اپنی چوڑیاں دے اندر انہاں گلاں نو سمیٹ کے لے جاؤ۔ سب تو پہلی نماز جڑی دکھاوے دی پڑھی جائے، سب تو پہلی کیڑی نماز جڑی بخالے دی پڑھی جائے وہ بھی کسے کم نہیں آئے گی، اور دوسری نماز جیڑی پڑھی نہ پڑھی برابر، جیڑی کسے کم نہیں ہونے والی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت تو فرمایا، من سمع النداء فلم یأتی الی الصلاۃ فلا صلاۃ الا من عذر۔ آپ نے فرمایا جیڑا بندہ اذان دی آواز سن لیندا ہے، اذان دی آواز انہوں پتہ چل گیا ہے، ہوں تے گھڑیاں دا دور ہے، ہر بندے کو ٹائم جناب حاضر موجود ہے، پتہ چل گیا زور دی اذان 12:40 تے ہوئے گی، پتہ چل گیا عصر دی اذان 3:40 تے ہوئے گی، پتہ چل گیا مغرب دی اذان غروب آفتاب تو 2-4-5 منٹ بعد ہو جائے گی، پتہ چل گیا عشاء دی اذان 9:15 دے دیتی جائے گی، پتہ چل گیا ہستے کڑیاں بنیاں نے فجر دی اذان 3:40 تے دے دیتی جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آؤ لوگوں ہون تے بے شعوری دا دور ہی ختم ہو چکیا ہے، اے حکم ویسے ہی ختم ہو چکے ہے کہ من سمع النداء، وہ تو اللہ سپیکر بھی موجود نہیں سن، ایک جدید سسٹم آواز نو دور تک پہنچانے والا نظام بھی موجود نہیں سی، اس کے باوجود بھی آپ نے فرمایا من سمع النداء فلم یأتی الی الصلاۃ فلا صلاۃ لہ الا من عذر،
جیڑا بندہ اذان سنن تو بعد با جماعت نماز ادا نہیں کرتا، امام الانبیاء نے فرمایا او دی نماز کوئی نماز نہیں مگر کسے شرعی عذر دے باوجود، مگر کسے کوئی شرعی عذر پہ لاحق ہو گیا ہے۔ شرعی عذر ہن اے نہیں کہ دکان تے بیٹھا ہے، شرعی عذر اے نہیں دفتر دی ملازمت کر رہا ہے، شرعی عذر اے نہیں اپنے ڈنگراں نوں پٹھے پا رہا ہے، شرعی عذر اے نہیں اپنی زمین اندر مشین لگا کے جناب گندم دی کٹائی کر رہا ہے، شرعی عذر اے نہیں اپنے بالی بچے دے واسطے روٹی روزی دا انتظام کر رہا ہے، شرعی عذر اے نہیں لوگ اپنے بیوی بچیاں دی محبت اندر نماز دے ٹائم نو ضائع کر کے آ رہا ہے۔ ہائے اللہ میری توبہ، آپ نے الفاظ کی فرمائے الا من عذر، مگر کوئی شرعی عذر لاحق آ جائے، کوئی معذرت والا معاملہ پیش آ جائے، پھر کچھ اللہ دے ہاں تخفیف اور آسانی کر دیتی جائے گی کہ اے نماز جماعت تو پیچھے رہ گیا ہے، ہو سکتا ہے اللہ قبول کر لوے یا مرضی اللہ چاہے تے او بھی نہ قبول کرے۔ کیوں؟ من سمع النداء، جن نے اذان دی آواز سن لی۔ کیوں جی دور کی جانا، چھوٹے ذہن دی بات کر لینے، اچھے ذہن تے کتھے اسمان تے سی پہنچنا ہے۔ اپنے پنڈ اندر کنیاں مسجداں نے تے 5 ٹائم اندر کنیاں اذاناں ہوندیاں نے، 5 مرتبہ اذان والا کلمہ 5 ضربے 5 دتا جائے، کنی مرتبہ 25 مرتبہ ایک پنڈ دے اندر اللہ دا آوازہ بلند ہوئے تے پھر بھی مسجداں ساریاں دے 25 نمازی پکے نہ ہون، مسلمانہ دے واسطے ڈوب کے مر جاندہ مقام ہے۔ آپ نے فرمایا الا من عذر، اذان سنن تو بعد بغیر کسے شرعی عذر دے، شرعی عذر ہون دساں کیڑا ہے؟ اینا بیمار ہے کہ بیماری دی وجہ تو بے ہوش ہو چکے ہے، اینا بیمار ہے کہ بیماری دی وجہ تو بے ہوشی دی حالت اندر ہے، ہوش نہیں کر رہا، جس طرح کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری ویلائے، آخری کڑیاں آپ اپنی زندگی دی آخری رات بسر کر رہے، ہائے اللہ میری توبہ، اور لوگوں طلب اور نہ سن والی عشاء دی اذان دا ٹائم ہو گیا ہے، عشاء دی اذان جناب دے دیتی گئی، آپ دے کناں دروازہ پہ گیا، جدوں اذان دی آواز آئی آپ نے نماز واسطے وضو بنایا، پانی منگوایا، لیکن وضو بنان تو بعد پھر آپ تے بے ہوشی دا دورہ طاری ہو گیا، پھر آپ نے ہوش آیا، پھر آپ نے پوچھا اصل الناس، کیا لوگاں نماز پڑھ لئیے؟ جواب آیا نہیں جی نہیں، حضور تھوڑا انتظار کیتا جا رہا ہے۔ پھر آپ نے اٹھے، آپ نے سہارا دے کے اٹھایا گیا، آپ نے وضو بنایا، وضو بنانے تو بعد پھر نماز دی تیاری کرنے لگے، پھر بیماری دی شدت کی وجہ تو پھر بے ہوشی اور غشیدہ دورہ طاری ہو گئے، آپ پھر بستر تے لیٹ گئے، 3 مرتبہ پھر انجی ہویا، 4 مرتبہ پھر انجی ہویا، پھر جدوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو آپ تے جناب بار بار غشیدے دورے آ رہے، آپ نے صحابہ نو حکم دے دیتا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میں مسجد اندر نہیں آ سکتا، ابو بکر نو حکم دے دیو لوگاں نو نماز پڑھا دے۔ حضرات غور کیجئے، لیکن جدو ذرا زنہ بھی ہوش آیا ہے، جسم اندر بخار، اتنا بخار ہے، اس شدت کا بخار ہے، حضرت عائشہ نے فرمایا اگر آپ کی پیشانی مبارک پہ ہاتھ رکھیا جاندہ ہے، وہ ہاتھ اس تپش اور حدت کی وجہ تو آپ کے جسم نو ہاتھ لگنا گوارا نہیں کرتا، اس قدر بیماری دی جناب شدت ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی نماز دی تڑپ باقی موجود ہے کہ میں نماز جماعت نہ پڑھ لواں۔ شرعی عذر کیا ہے؟ بیماری دی شدت اتنی ہے کہ شدت دی وجہ تو بے ہوش ہو چکے ہے، ایک عذر ہو گیا، ہن دوسرا عذر کتھوں لب کے لے آئیے، یا کون بنائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کسی جنگل پیاں باندھ دے اندر، یہ بھی عذر سامنے رکھ لو، کسی جنگل پیاں باندھ دے اندر ڈیرا لا کے بیٹھے، مثلا انج سمجھ لو کہ کسی بندے بامر مجبوری
روئی دی سرزمین تے جا کے کسے مجبوری دے تحت اپنا مکان بنا لیا او دے واسطے ممکن نہیں 5 نمازاں مسجد اندر آ کے پڑھنا. اس بندے دا حل بھی اسلام نے دسیا ہے. آپ نے فرمایا جنگل اندر کلا بکریاں چران والا بندہ پہاڑاں دیاں بلند چوٹیاں تے جا کے اپنے مال مویشیاں نو چران والا بندہ اذان دا ٹائم ہو جاندا ہے اینو پتہ چل گیا ہے نماز دا ٹائم ہو گیا ہے ایک کلا ہی جنگل دے اندر اذان دیندا ہے کلا ہی اذان دیندا ہے. اذان دین تو بعد سنت نوافل جو بھی ادا کرنا ہے ادا کرن تو بعد کلا ہی اقامت تکبیر کہہ کے کلا ہی جماعت کروا لیندا ہے. آپ نے فرمایا اللہ نو اس دی اے ادا اور عمل اتنا پسندیدہ لگدا ہے اللہ خوش ہو کے اے دے پچھلے سارے گناہاں تے معافی دا قلم پھیر کے انہاں نو نیکیاں اندر تبدیل فرما دیندا ہے. الا من عذر مگر کسی شرعی عذر. ہاں بندہ سفر دے جا رہا ہے کسی ایسی جگہ تے کہ قریب مسجد موجود نہیں پھر بھی کوشش کرو نماز نو جماعت میں ادا کیتا جائے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ اذان سن لیندا ہے اذان سن کے مسجد اندر نہیں ہوندا بغیر کسی عذر تو اپنے گھر اندر لیٹیا رہندا ہے اپنی دکان چلاندا رہندا ہے اپنی ملازمت جاری رکھدا ہے جناب اپنے سارے معمولات نو نماز کے ٹائم اندر سر انجام دیندا رہندا ہے. آپ نے فرمایا بعد اندر آ کے نماز پڑھدا ہے اے دی نماز کوئی نہیں اے دی نماز کوئی نہیں. کیوں؟ کن نے فرمایا مفتی اعظم کائنات امام اعظم کائنات نے فرمایا کہ لوگوں جڑا بندہ بغیر عذر تو گھر اندر لیٹے ہے دفتر اندر ملازمت کر رہے دیگر امور نو سر انجام دے رہے یہ ہے نماز دا ٹائم نماز پڑھنے واسطے نہیں ہوندا لیٹ کردا ہے جان بوجھ کے جماعت گزار دیندا ہے اے دی نماز دی اللہ نو کوئی لوڑ نہ پڑھے اس تو بہتر ہے نہ پڑھے. حضرات افسوس کا مقام ہے بڑے بڑے دعوے دار جماعتاں تو ہٹا کے نمازاں پڑھنے والے بڑے بڑے جناب جھپیاں والے بڑے بڑے کھپیاں والے بڑے بڑے گدی نشین بڑے بڑے سجادہ نشین اپنے آپ کو بڑے بڑے ناماں دے نال بڑے بڑے القابات دے نال اور بڑے بڑے دعویاں دے نال یاد کرنے والے انہاں دے نزدیک جماعت دی ذرا برابر کوئی قدر نہیں. سوال کرو تے جواب کیے جی شریعت کے اندر رخصت 2 نمازاں بھی جمع کر کے پڑھیاں جا سکدیاں 2 نمازاں بھی جمع کر کے تے امام کائنات دا حکم کیا ہے من سمع النداء جیڑا بندہ اذان سن لیندا ہے جیڑا بندہ اذان ہاں دوسرا عذر یہ بھی پیش آ سکتا ہے کہ بندہ تھکیا تھکاوٹ دا ستایا ہویا دوپہر دا ٹائم ہے یا رات دا ٹائم ہے ستا ہے ستیاں اذان دا پتہ نہیں چلیا وقت گزر گیا. آپ نے فرمایا اے دا عمل بھی اللہ دے ہاں کچھ نہ کچھ رخصت دے باوجود قبول کر لیا جاندہ ہے لیکن او اجر اینو نہیں ملتا جڑا کہ نماز جماعت نہ پڑھنے والے نو ملتا ہے. کیوں؟ ایک نماز جماعت نہ پڑھیے کنیاں دا ثواب ہے 27 ضرب 10 کر لو 27 ضرب 10 کیونکہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها جڑا ایک نیکی کردا ہے اونوں 10 دے برابر اجر عطا کیتا جاندا ہے. تے قرآن دی آیت قرآن دی مضبوط نص اور دلیل موجود ہے جڑا بندہ ایک نماز جماعت نہ پڑھدا ہے حدیث کی روح نال 27 نمازاں دا اجر و ثواب ہے تے قرآن نو دیکھیا جائے تے ایک نماز با جماعت پڑھنے دا اجر و ثواب 270 نمازاں دے برابر ہے. یہ تے معاملہ دور رہ گیا جدوں معراج والی رات آمینہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ذوالجلال دے ہاں مہمان بن کے تشریف لے گئے. اللہ ذوالجلال دے کولوں واپس آن لگے. اللہ پاک نے فرمایا 50 نمازاں دا تحفہ لے جاؤ وڈے گھر آئے سو زمین تے جاؤ گے لوگ سوال کریں گے اللہ کو کہہ گیا سو کی لے کے آئے ہو تسی دس دینا. اللہ ذوالجلال نے 50 نمازاں دا تحفہ عطا فرمایا ہے. اللہ پاک نے 50 نمازاں دا ہدیہ عطا فرمایا ہے. حضرت موسیٰ دے کہنے دے مطابق آپ بار بار اللہ کو جاندے رہے نمازاں گھٹدیاں رہیاں حتیٰ کہ کٹ کے 5 رہ گئیاں. جدوں 5 رہ گئیاں آپ پھر آئے جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہن کنیاں رہ گئیاں؟ آپ نے فرمایا 5 رہ گئیاں. حضرت موسیٰ نے فرمایا حضرت جی ایک چکر اور لگا لو
میں تجربہ کر کے آیا میری امت 3 بھی نہیں سی پڑھیا کر دی، تواڈیاں نے بھی 5 پڑھنیاں کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا ہن مینوں اللہ کو جاندیاں شرم آؤندی، ہن مینوں اللہ کو جاندیاں شرم آؤندی ہے۔ جدوں آپ نے اے الفاظ بولے آسمان تو جناب جبریل امین 7ویں آسمان تو 4تھے آسمان تے حضرت موسیٰ دے پاس آپ تشریف فرما نے، اللہ دی طرفوں آرڈر حکم اور وحی آ گئی، اے میرے محبوب انہو لا یبدل القول لدی، میں جو لکھ دیا کتاب اندر او دے اندر تبدیلی ہو سکتی میں جس دن دی کائنات بنائی، کائنات دا نظام بنان تو 50,000 سال پہلے میں کتاب اندر لوح محفوظ اندر یہ جملے نوٹ کر چکا، امت محمدیہ تے 50 نمازاں فرض کیتیاں جان گیاں۔ جاؤ میرے محبوب ساڑیاں کیتیاں گلاں دے اندر ساڑے کیتے قولاں دے اندر تبدیلی نہیں، جاؤ تہاڈی امت 5 پڑھے گی، میں خوش ہو کے 50 دا اجر و ثواب عطا فرما دینا۔ یا تو صحیح نماز والا عمل اپنا کے دیکھے، 5 ویلے دی نماز گزار بندیا، 5 ویلے دی نماز گزار بندیا، شیطان آکھے لگ کے نہ جاویں سولی ٹنگیا۔ آؤ لوگوں بات کیسی کرنا چاہنا، نمازیاں نے پانی جا کے حوض تو جو پیونا، نمازی جان گے با جماعت نمازاں ادا کرنے والے، ہر نماز کا جناب خیال رکھنے والے، اور تو اور رہ گئے۔ آپ نے اپنی زبان نبوت تو فرمایا جیڑا بندہ اذان سنن تو بعد مسجد اندر آ کے 40 دن بغیر رخصت اور چھٹی تو تکبیر اولا میں نماز ادا کرتا رہے گا، اللہ دنیا اندر 2 انعام عطا کرے گا، براءۃ من الجہنم۔ کئی دفعہ پہلے بھی حدیث بیان کر چکے، بات اگے چلائیے، ایک جہنم تو آزادی دا انعام، ایک منافقت تو پاکی دا انعام عطا کر دیتا جاندا ہے۔ پتہ چلیا جیڑا پکا نمازی بن جائے اللہ انہوں منافقت تو پاک کر دیا کردا ہے، جہنم تو آزاد کر دیا کردا ہے۔ کیوں؟ یہ تے منافقین دا شیوا ہے کہ نماز اذان سن کے ٹھلیاں پہ رہنا، پڑھ لینے خیر ہے، کیڑا ٹائم لنگ چلا ہے، ادھر شیطان بھی تھکیاں دے رہا ہے، کوئی گل نہیں ہجے بڑا ٹائم ہے، فجر دا ٹائم آیا انہیں سلا چھڑیا، اور سونے والے لمبیاں لمبیاں تان کے ہاں کسے عذر دے تحت نماز رہ جائے، اپنی نماز نو جناب دہرا لیا جائے، اس کی دوبارہ جماعت دا اہتمام کر لیا جائے، ہو سکتا ہے اللہ کی نظر کرم ہو جائے، اللہ قبول کر لوے، وہ مالک چاہے تے نام ہی قبول کرے، انہوں کو پوچھ سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا فجر دیاں زانہ ہو جاندیاں نے، ایک بندہ بے سود راتاں نو لیٹ سون والا، جناب راتاں جوئے شراب اور راز و شباب دیاں اڈیاں تے گزارنے والا، عیاشیاں فحاشیاں دے مراکز تے اپنی راتاں نو برباد کرنے والا، تے جدوں عبادت دا ٹائم ہوندا ہے ادو سو جان والا، جدوں فجر دا ٹائم گزر جاندا ہے سورج چڑھ پیندا ہے، پھر شیطان بے نماز دے کان چ آ کے پیشاب کر جاندا ہے۔ تو یاد رکھو ہاں جدا کانی شیطان دا غسل خانہ اور لیٹرین بن جائے، وہ دی زندگی دے بارے نیارے، وہ تے پھر جناب اپنے آپ نو بخشوان دیاں تیاریاں کر لوے، اپنے آپ نو اپنے مالک دے در تے جکان دیاں تیاریاں کر لے، تے ادھر جیڑا اذان سنن تو بعد اللہ پاک دی نماز والا، اللہ پاک دی عبادت دا اہتمام کرنے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ لوگوں کل غور نہ سن والی ہے۔ ایک دن نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے، آپ دے سامنے ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اتھے لکھے ہے قرآن تو بعد جس کتاب دا سب تو اچا مقام ہے، صحیح بخاری دے اندر 767 نمبر حدیث موجود ہے، صحیح مسلم کتاب الصلاۃ کے اندر 6667 نمبر حدیث موجود ہے۔ آپ دے سامنے بندہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھیے، یہ تیسری قسم نماز دی شروع ہو گئی ہے کہ جڑی پڑھی نہ پڑھی برابر ہے۔ سب تو پہلی کیڑی نماز جڑی کسے کم نہیں آئے گی؟ دکھاوے دی نماز۔ یاد کرو، میں بعد چ پوچھ کے جان دینا انہیں میں اٹھن نہیں دینا، اس واسطے یاد کر لو، غور کیجئے، ڈریو نہ، نہیں پوچھ دے، بس عمل واسطے یاد کر لے، اپنے آپ نو اللہ دے ہاں مقام پڑھان واسطے یاد کر لو۔ سب تو پہلی نماز جو کسے کام نہیں آئے گی دکھاوے دی نماز،
دوسری نماز جڑی اذان سنن تو بعد جماعت نال نہ پڑھی جائے بغیر کسی شرعی عذر دے، اے بھی نماز کسی کم آنی نہیں۔ تیسری نماز جڑی کسی کم نہیں آئے گی، آپ دے سامنے بندہ نماز پڑھ رہا ہے، انہیں نماز دا سلام پھیرے ہے، نماز دا سلام پھیرن تو بعد خاص نال ساڈے وانگروں جویں اجے سلام پورا پھردا نہیں، کئی ساڈے بیلی پہلے جتیاں ول دوڑن دیاں تیاریاں کر رہے۔ حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر آ، ہمیں بیلی آ، آپ نے واپس بلا لیا۔ آپ نے میں کی کیتا ہی کہ جی حضور میں نماز پڑھی ہے۔ آپ نے فرمایا ارجع فصلی، لوٹ جا نماز دوبارہ پڑھ، فإنک لم تصلی۔ او لوگو گل غور نہ سنا، اے تیرے میرے پاکستان دی کوئی مسجد نہیں، اے کوئی تیرے میرے ملک دی جناب کسی پر صغیر پاک و ہند دی کوئی عام مسجد نہیں، بلکہ او مسجد تے او نمازی ہے جس مسجد دے اندر ایک نماز پڑھیے۔ سنن ابن ماجہ دی حدیث کے مطابق اللہ خوش ہو کے 50,000 نمازاں دا اجر و ثواب عطا فرما دیندا ہے۔ اس مسجد اندر نمازی نماز پڑھ کے فارغ ہو کے واپس جا رہے، آپ نے بلایا ارجع فصلی، دوبارہ نماز پڑھ، فإنک لم تصلی، تیری نماز کوئی نہیں ہوئی۔ آؤ لوگوں گل غور نہ سنو نا کہ پھر نماز پڑھ دے، دوبارہ پڑھی، پھر سلام پھیر کے جان دی تیاری۔ آپ نے پھر بلایا تعال الیہ، ادھر آوے میری گل سن ذرا۔ جی حضور میں کی کیتا ہی؟ جی نماز پڑھی ہے، اللہ دی عبادت کی تھی ہے۔ آپ نے فرمایا ارجع فصلی، پلٹ جا، لوٹ جا، نماز دوبارہ پڑھ۔ تو نماز پڑھی نہیں، 2 مرتبہ پڑھن تو بعد تیسری مرتبہ پڑھی، پھر انداز اور جناب طریقہ کار وہی جو سابقہ چلتا آ رہا سی، دیکھیا دکھایا وڈیاں وڈیریاں دا، نہ کسی اصلاح کیتی نہ کسی کو مسئلہ پوچھیا، کہ آخر اندر جی قصور سارا مولویاں دا، سچ نہیں دستے، پوچھیا آپ نہیں تے قصور۔ کیسی افسوس دی بات ہے، کس قدر افسوس دی بات ہے۔ اے تے اپنے آپ نو بد عملی تے دی لائن تے چلان دی ایک دلیل ہے، اور کوئی اس دا جواز نہیں بنتا۔ تیسری مرتبہ نماز بندہ پڑھن تو بعد فارغ ہویا، پھر جان دی تیاری کر دے۔ آپ نے پھر بلایا، میں کی کیتا ہی؟ میں لگا جی نماز پڑھی۔ آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ چوتھی مرتبہ آپ نے پھر فرمایا لوٹ جا، پلٹ جا، تیری نماز کوئی نہیں ہوئی۔ تھک ہار کے روحانسا جہا چہرہ بنا کے، اکھاں آنسو لیا کے، چہرے تے غمگینیاں لیا کے کہندا جی حضور اس تو ود کے چنگی میرے کو پڑھی جاندی نہیں، لہذا جے چنگی پڑھی جا سکتی ہے تے تسی دس دیو۔ آپ نے پھر اس بندے نو نماز سکھائی، تے نماز مکمل سکھانے تو بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کنے عرصے تو اے نماز پڑھتا آ رہے ہیں؟ جی اینے عرصے تو۔ آپ نے فرمایا اگر اسی طرح دی نماز پڑھدا تو دنیا تو چلا جاندہ، کوئی تیری نماز دی اصلاح نہ کردا۔ مات علی غیر ملت محمد، تو میرے دین تے نہیں سی مرنا، بلکہ تیری موت کفر تے واقعہ ہو جانی سی۔ کیوں اتنا بڑا فتویٰ آپ نے کیوں لایا؟ آپ نے فرمایا 2 ٹوک صحیح بخاری دی حدیث ہے، بین الرجل والشرک ترک الصلاۃ، مسلمان بندے اور کافر مشرک دے بندے دے درمیان فرق صرف نماز دا ہے۔ کیا فرق ہے؟ صرف نماز دا فرق ہے، کہ مومن نمازی ہوندا ہے، کافر نماز نہیں پڑھتا۔ مومن نماز دا اہتمام کرتا ہے، کافراں دے ہاں نماز دی ذرا برابر کوئی وقت نہیں ہوندی۔ اور دوسرا آپ نے اپنی زبان نبوت تو فرمایا چوتھی قسم دی نماز جیڑی کسے کام نہیں آئے گی، سنن ابن ماجہ دے اندر اور مسند احمد کے اندر 15,941 نمبر حدیث موجود، نوٹ کیجئے، حوالہ غلط ہوئے کسی عالم کو جا کے تحقیق کیجئے۔ مسند احمد کے اندر 15,941 نمبر حدیث موجود ہے۔ آپ نے فرمایا اسوأ الناس الذی سرقۃ یسرق من صلاتہ فلا یتم رکوعها ولا سجودها ولا قیامها، میری امت دا سب تو برا چور او چور ہے جڑا نماز دی چوری کرتا ہے۔
کی کردا ہے؟ نماز دی چوری کردا ہے۔ پوچھا گیا حضور یہ اینا برا چور کون ہے؟ ایک جناب درم و دینار چراندا ہے، ایک کسی دیاں مجھاں کھولدا ہے، ایک کسی دے ٹگے چوری کر لیندا ہے، ایک کسی دا سونا چرا لیندا ہے، ایک کسی دا کلا برباد کر دیندا ہے۔ اے تے چور سارے اپنی جگہ تے رہ گئے۔ حضور اتنا بدبخت چور کون ہے جنوں آپ نے سب چوراں دا سردار قرار دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا الذی یسرق من صلاتہ، او چور جیڑا اپنی نماز دی چوری کرتا ہے۔ حضور نماز دی چوری کس طرح کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا لا یتم رکوعہا، نہ رکوع پورا کرتا ہے، ولا سجودہا، نہ سجدہ پورا کرتا ہے، ولا قیامہا، نہ قیام پورا کرتا ہے، نہ کوئی انتظام نہ انصرام، بلکہ آپ نے اپنی زبان نبوت تو دو ٹوک فرمایا بلکہ کبے دی طرح ٹھونگے مار کے نماز پڑھ دے۔ ایسی نماز دی اللہ نو کوئی لوڑ۔ ایک دن حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرمانے مسجد کے ایک کونے تے بیٹھ کے ذکر و اذکار تلاوت و نوافل دے اندر آپ مشغول۔ ایک بندہ آیا ساڈے طرح جماعت لگا کے بعد نماز پڑھنے واسطے، آ کے آندے ہیں ساری جناب نہ سدھا نہ پدرا، بس دور ہوئی اللہ اکبر نماز شروع کر دیتی۔ جدو اس حضرت حذیفہ دی نظراں اچانک اس نمازی تے پڑ گئیاں، آپ نے ویکھیا بندہ کالی کالی نماز پڑھ رہے جویں کان ٹھونگے ماردا ہے، سجدے تے سجدہ، رکوع تے رکوع، ہجے رکوع تو پورا اٹھیا نہیں، سجدے اندر چلا گیا، سجدے اندر جا کے ایک سجدے چ پورا اٹھیا نہیں، ہجے ادھ چیئے، پھر دوسرے سجدے واسطے چلا گیا۔ جدو انہیں نماز مکمل کر لئی، حضرت حذیفہ نے ساڈے ورگو وہ گل نہیں چھڑ پی گئے جا چوڑا دفع ہو جائے اتوں، تینوں اج تک کسی نماز پڑھن دے نہیں دسیا۔ بڑے پیار نال محبت نال اس واسطے ساڈے واسطے بھی یہ پیغام ہے، اگر کدے انج دا پالا پی جائے تو اپنے آپ نو نرم کر لو، اپنی زبان اندر مٹھاس پیدا کر لو، اپنی زبان اندر اخلاق پیدا کر کے اگلے دی اصلاح نہیں کر سکتے تو انہوں زبان اندر بدنام بھی کدے نہ کرنا، کیونکہ ماں دے پیٹ چوں اسی بھی کوئی عمل دا چمچا نہیں سال لے کے پیدا ہوئے، اسی بھی اس طرح بھلدے بلاندے استاداں دے دسے دسائے سیدھے بن گئے۔ خیر پھر بھی اللہ نو پتہ ہے سیدھیاں ہیں لیکن نہیں ہے، پھر خیر اپنی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت حذیفہ نے بڑے پیار نال کھول بلایا، کھول بلان تو بعد فرمایا کنی دیر تو انج دی نماز پڑھدا آ رہے ہیں؟ جی حضرت جی 40 سال ہو گئے نے اس طرح دی نماز پڑھ رہا ہاں۔ آپ رو پے، اپنا سر پھڑ کے بہ گئے، 40 سال دا عرصہ گزر گیا تیری نماز نو، جا بے لیا اپنی نماز دی اصلاح کر لے، تیریاں پچھلیاں پڑھیاں نمازاں سنت نبوی دے مطابق نہیں، اس واسطے اللہ بغیر سنت تو پڑھی نماز نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول کردا نہیں۔ سلسلہ الحدیث صحیحہ دے اندر 2536 نمبر حدیث موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کل قیامت والے دن بڑیاں بڑیاں نمازاں لے کے بڑے بڑے دفتر بڑے بڑے پہاڑ نمازاں دے لگے ہون گے، انہاں دے صحیفے اور رجسٹر لیا کے اللہ دی عدالت اندر پیش کر دیتے جان گے۔ اس نمازی نو اللہ دی بارگاہ دے اندر کھڑا کر کے ایدا حساب شروع کر لیا جائے گا۔ جدوں نمازاں جڑے رجسٹر پڑے صحیفے پڑے دفتر پڑے نمازاں نال بڑے بڑے بلند و بالا پہاڑ ایدیاں نمازاں دیاں جمع کردہ نیکیاں دے، لیکن جدوں اللہ دی دربار اندر آئے گا ایدیاں نمازاں راکھ اور کٹے دے ڈھیر بنا کے اڑا دتیاں جان گی۔ اے روئے گا کرلائے گا اللہ دے سامنے، اللہ میں تے راتاں نو اٹھ اٹھ کے قیام کردا رہیا، نہ گرمی دی پرواہ نہ سردی دی پرواہ، کہ اج ماجرا کی بن گیا ہے؟ اللہ فرمائے گا تو میرے پیارے دی سنت کے مطابق نہیں پڑھ کے آیا، اس واسطے میرے ہاں قبولیت دا درجہ ہی کوئی نہیں ملیا۔ اس واسطے یاد کر لو، چھوڑ دو اے فتوے کہ میری فلاں پیچھے نہیں ہوندی فلاں پیچھے نہیں ہوندی، جدی اپنی نہیں ہوندی او دے پیچھے تہاڈی کیویں ہونی؟ یاد رکھ لو ایک ہی دلیل کافی ہے، مسجد نبوی تو بڑھ کے کوئی مقام والی مسجد کائنات اندر ہے وے؟ ایمان نال دسنا تے امام کائنات دا ود کے اللہ تو بعد انساناں دے وچوں کوئی انسان بھی ہے وے؟ کوئی نہیں۔ تے آپ دے سامنے نمازی 3 باری نماز پڑھ رہے ہیں تے آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، پلٹ جا لوٹ جا نماز دوبارہ ادا کر، تیری نماز نہیں ہوئی۔ تے ساڈے کول کیڑا فتوی ہے
جڑیاں اسی سنت تو بغیر بھی پڑھی پڑھائی جائیے تے کئیے فتوے الٹے دوسرے تے لائیے فلاں دے پیچھے نہ پڑھنا انہاں دی ہندی کوئی نہیں. یاد رکھ لو پتہ نہیں کدی ہندی ہے یا کدی نہیں ہندی. جدی نماز سنت نبوی دے مطابق نہیں وہ مسجد نبوی چھوڑ کے بیت اللہ دے اندر کیوں نہ جا کے پڑھنے والا بن جائے. جڑی سنت تو ہٹ کے نماز ادا کری جائے گی ایسی نماز اللہ دے ہاں کسے کم آنی نہیں کم آئے گی. یاد کر لو لکھ کے لے جاؤ نوٹ کر کے لے جاؤ اے باتاں اور قرآن دیاں آیتاں. فویل للمصلین ہلاکت ہے بربادی ہے تباہی ہے انہاں دے واسطے نمازیاں دے واسطے. فویل للمصلین ویل جہنم دی اس وادی دا نام ہے جتھے سارے جہنمیاں دا جسم چوں نکلنے والا ریشہ اور پیپ اور گندا مادہ جس وادی اور جس کھوہ دے اندر جمع کیتا جائے گا اس دا نام اللہ نے ویل رکھیا ہے. فویل للمصلین ہلاکت ہے بربادی ہے نمازیاں دے واسطے. کنہ نمازیاں دے واسطے الذین ہم عن صلاتہم ساہون جڑے اپنیاں نمازاں تو لاپرواہی برتن والے جڑے اپنیاں نمازاں تو لاپرواہی کرنے والے. رئیس المفسرین امام المفسرین امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر ابن کثیر کے اندر اور جس طرح بخاری کے ساری دنیا کا اتفاق ہے اس طرح تفسیر ابن کثیر تے بھی تمام امت علماء کا اتفاق ہے کہ اس تفسیر دے اندر بھی غلطی دی گنجائش باقی کوئی نہیں. امام ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر دے اندر اس آیت کی روشنی اندر 3 عذر لکھے نے. نوٹ کرنے تو بعد الذین ہم عن صلاتہم ساہون جو لوگ اپنی نمازاں تو لاپرواہی برتنے والے. آپ نے لکھیا سب تو پہلے او نمازی نے جڑے نمازاں نو جماعتاں تو جان کے لیٹ کر کے پڑھ دے. امام ابن کثیر نے لکھیا ہے کہ الذین ہم عن صلاتہم ساہون جو لوگ اپنی نمازاں تو قطعی برتنے والے. سب تو پہلا آپ نے لکھیا ہے کہ جڑے لوگ بغیر شرعی عذر تو جماعتاں چھڈ کے کلے نمازاں پڑھن والے او اس آیت دے زمرے اندر آندے. اور پھر اور تو اور سورہ بقرہ پہلا پارا آیت نمبر 43 جا کے پڑھیے. کسے مفسر کھولو ذاکر نائک کھولو جا کے سوال کر لینا. اگر کوئی تفسیر غلط بیان کر جائے منہ بنگیا انعام دے دیتا جائے گا. اللہ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 43 پہلے پارے کے اندر فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ لوگو نماز نو قائم کرو زکوٰۃ نو ادا کرو وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں دے نال. یہ مطلب کیا ہے کہ نماز نو جماعت نال پڑھیا کرو. نماز نو کچھ جیو چینل دی خبر نہیں کہ جدی تردید کر دیتی جائے گی. نہیں جی نہیں, ایک خبر بغیر تحقیق تو شائع ہو گئی ہے. کسی اخبار دی جناب مین ہیڈ لائنز نہیں جنہوں رد کر دیتا جائے گا. دوسری اخبار کا صحافی اٹھ کے یہ جناب انکار کرے گا. اللہ دے قرآن دی مضبوط نص اور دلیل ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. اور امام المفسرین امام الاثر محدث الاثر حافظ عبد المنان نور پوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا جڑے لوگ جان بوجھ کے نمازہ جماعت کو ہٹا کے پڑھنے والے او لوگ قرآن دی اس آیت سورہ بقرہ دی 43 نمبر آیت نال کفر کر رہے ہیں, ادا انکار کر رہے ہیں. اس واسطے یاد رکھ لو نماز تے پڑھنی نماز پڑھنی ہے. نہ پڑھن تو بغیر گزارا. اور نماز ایک ایسی عبادت ہے جدی کسی حالت کے اندر بھی شریعت اندر رخصت موجود. ہاں بندہ ستیاں نماز گزر گئی ہے, اللہ چاہے تو معاف کر دے چاہے تو پکڑ لے. بیماری دی وجہ تو غشی اور بے ہوشی کا دورہ طاری ہے, ہسپتال کے اندر جناب داخل ہے, اینو کوئی ہوش حواس دے قائم نہیں. یاد رکھو جڑے لوگ ارادے کر لین نیتاں بنا لین اللہ انہاں دیاں نیتاں دے مطابق انہاں نو پھل بھی عطا کر دیا کردا ہے. نیت تو کر کے دیکھو کہ نماز نو جماعت نہ پڑھنا ہے,
نماز نو پورے وہ خشوع خضوع نہ پڑھنا ہے، نماز نو پوری عاجزی انکساری نہ پڑھنا ہے، نماز نو اس دے پورے جناب تقاضیاں دے مطابق کا پڑھنا ہے۔ اور امام ابن کثیر نے فرمایا دوسرے او لوگ جو اس آیت دے زمرے دے اندر آنے والے جڑے نماز نو خشوع خضوع تے عاجزی انکساری نال نہیں پڑھتے۔ ہن خشوع خضوع تے جی کرے سانو پتہ ہی نہ ہوئے ہوندا کی خشوع خضوع دا مطلب ہے کہ پوری توجہ اللہ وال رکھی جائے۔ جس طرح آپ نے مسئلہ بیان کیتا کہ دوران نماز اگر کسی نے تھوکا جائے کہ اپنے فلا یبصقن امامہ اپنے سامنے نہ تھکے فإن الرحمۃ تواجهہ او اے اپنے تھک سامنے نہ چھٹے۔ کیوں؟ نماز دی حالت اندر انج سمجھے جویں اللہ سامنے کھڑا ہو کے اپنے بندے نال گلاں کر رہا ہے۔ یہ ادب ہے، نماز دا تقاضا ہے۔ یاد رکھو خشوع خضوع دا اے مطلب ہے پوری عاجزی نال، پوری انکساری نال، پوری توجہ دے نال نماز نو ادا کیتا جائے۔ لیکن ایتھے نماز لیتی ہے تے دل چ فکراں نے پتہ نہیں منڈے نے مجھاں نو پٹھے پائے نے کہ نہیں، پتہ نہیں بچے سکولوں آئے نے کہ نہیں، پتہ نہیں دکان کسے کھولی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں دفتراں جو چھٹی ہوئی کہ نہیں ہوئی، پتہ نہیں بدل کنا کو وسیا ہے، کنک دی فصل کنی خراب ہو گئی ہے۔ ایسی نماز بھی اللہ دے ہاں قبول کوئی نہیں۔ فکرہ کر لیجئے، علماء بھی فکر کرن، ائمہ بھی فکر کرن، بڑے بڑے خطیب بھی فکر کرن، امام عوام بھی فکر کرے کہ ایک بندہ پڑھتا نہیں وہ تو ہے ہی بد نصیب ہے جنہیں نماز دا منہ تک نہیں تک کے دیکھیا۔ ایک پڑھتا بھی ہے پھر بھی کسے کم آنی۔ تیسرا آپ نے فرمایا الذین ہم عن صلاتہم ساہون، کہ جو لوگ اپنی نمازاں تو کوتاہی کرنے والے، نمازاں تو غفلت برتنے والے، کہ جڑے بغیر ترجمے تو نماز پڑھتے، بغیر یعنی ترجمہ عمدہ کو نہیں، انے آنگروں نے ریٹ ٹکرا مارنے والا صاحب مگروں مسئلہ کرو لاؤ ہاں یہ مسئلہ تے آج تک کسی مولوی دسیا نہیں، بڑے بڑے علماء ساڑی مسجد سے گزر گئے، بڑے ایسا رکھ چھڑے، بڑے کٹ چھڑے، یہ مسئلہ تے کسی دسیا نہیں۔ پائی جان اگر کسی مسئلہ نہیں دسیا چلو عالم دی کوتاہی تے نہیں کہاں گے، میں تے یہی کہاں گا کہ شاگرد دا قصور استاد نے محنت کرنی ہوندی ہے، اپنا ٹائم کلاس نو پورا دینا ہوندا ہے۔ اگر شاگرد فیل ہو جائے او دے فیل اندر استاد دا قصور ہوندا، نااہل قوماں اپنے استاد دا قصور کر دیا، ورنہ اہل لوگ وہ ہمیشہ الزام اپنے ذمے لاندے۔ لائق تے فائق شاگرد اگر کسی مضمون اندر گھٹ بھی نمبر آ جان اپنے استاد تے تہمت نہیں لاندا، بلکہ وہ یہ کہندا ہے کہ اس مضمون چ میں محنت گھٹ کیتی سی اس واسطے نمبر تھوڑے آئے، اس واسطے اس مسئلے دا قصور نہیں، قصور ساڈا ہے جنہ پوچھنا گوارا نہیں کیتا۔ مجھاں دے صاحب سارے ہوندے نے، روپے پیسے ان پڑھ تو ان پڑھ بزرگ جنوں مرضی پڑھا لو، 1000 دے نوٹ الگ الگ کر کے دکھا دے گا، سارے جناب گنتری کر کے دکھا دے گا، تے نماز دی واری عبادت دی واری آئی کہ نہیں جی نہیں دین چ زبردستی کوئی نہیں۔ وہ جڑی قرآن اندر آئے تھے نا لا اکراہ فی الدین، وہ دا تساں ترجمہ نہیں پڑھیا کہ دین چ تے اللہ نے زبردستی رکھی ہوئی کوئی نہیں۔ کوئی اس آیت دا یہ مطلب نہیں کہ نمازاں نے رج ٹکرا ماری جاؤ، دین چ زبردستی کوئی نہیں، چوراں نو کھلی چھٹی دے دیو جناب، دین چ زبردستی نہیں، ڈاکواں شرابیاں زانیاں بدکماش اور راشی لوگاں نو سرے بازار کھلا چھوڑ دیتا جائے، دین چ زبردستی نہیں۔ نہ اس آیت دا قطن اے مطلب نہیں۔ امت مسلمہ غلط قرآن دے مطلب لے کے ہر مولوی ہر فرقہ اپنا اپنا الو سدھا کر رہے ہیں۔ یاد کر لو، تحقیق کر لو، تحقیق کر لو، اپنے آپ نو علم و عمل دے میدان اندر اتار لو، علم و عمل دے غازی بن جاؤ، ایسیاں نمازاں پڑھو، ایسیاں نمازاں ادا کرو، روح جسم چو باغ چ نکلے، آسمان تو معافی تے جنت الفردوس دے داخلے دا اعلان پہلے آ جائے۔ اس واسطے آؤ اگر ایسیاں نمازاں یہ جے میں چند ایک جھلک دکھائیے تھانوں کہ جڑی نماز پڑھی نہ پڑھی برابر، جڑی کسے کم نہیں آئے گی، یاد رکھو ایک کوئی قاعدہ ہے، ایک کوئی کلیہ ہے، نوٹ کر کے لے جاؤ کہ جس طرح زندہ جسم دے واسطے روح دا ہونا ضروری ہے، کہ جسم چو روح نکل جائے تے جسم بھاویں وزیر اعظم پاکستان کیوں نہ ہوئے پوڈی مل رہندا نہیں۔ جسم دی جناب زندگی کدے نالے روح نال،
اسی طرح نماز جیسی عظیم عبادت دا اصل مقصد جماعت دی پابندی ہے. دی پابندی ہے قبول تے اللہ چاہے تے کلے دی بھی کر لوے, اللہ کرے تہاڈی کسے دی بھی نہ قبول نہ ہوئے, سارے دی قبول ہو جائے, لیکن شریعت دے بھی کچھ تقاضے ہیں. اپنے آپ کو ایسے نمازی بناؤ کہ اذان ہو جائے تے دل نو فکر پہ جائے, اذان ہو جائے تے اللہ دے گھر اندر مسجد اندر آ کے لے ہاں یہ تو ویلے لوگوں کا کام ہے, مولوی تو ہوں ویلے نے, یہاں اس تو علاوہ کام کوئی نہیں. اور نکمیو یاد کر لو, آپ نے فرمایا جیڑا بندہ مسجد چ آ کے بہ جاندہ ہے جنہ وقت نماز دا انتظار کرے گا وہ فضول نہیں گزرے گا, بلکہ وہ دی عبادت اندر تصور اور لکھے آ جائے گا. پچھلے جمعے اندر بھی میں مثلا عرض کیتا سی, اس واسطے بار بار وہی گلاں وہی باتاں یاد رکھ لو. جڑے لوگ بغیر عذر تو جماعتاں چھوڑ دینے, اے مسجداں جناب اس دے خلاف گواہی دین گیاں, اے مسلے او دے خلاف اللہ دے ہاں وکالت کرنے والے بن جان گے. ایک کوئی دلیل دے کے سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ دے اندر 553 نمبر حدیث, صحیح مسلم کتاب الصلاۃ دے اندر 653 نمبر حدیث موجود ہے. کسے عالم کو جا کے مسلم ابو داؤد نکلوا کے دیکھ لینا, ترجمہ کروا کے دیکھ لینا. مدینے دا نبینہ صحابی, مدینے دا نبینہ صحابی 7 عذر لے کے آپ دے کول آیا سی کہ حضور نماز گھر پڑھن دی اجازت دے دیو. کی معاملہ ہے جی؟ اکھوں نبینہ وا, سب تو پہلا عذر اکھاں تو نبینہ وا. اور اے جی بوڑھا بھی بہت زیادہ ہو چکے ہیں, بڑھاپے دی عمر نو پہنچ چکے ہیں. آپ نے پوچھا اور اے جی بڑھاپے دی وجہ تو تیسرا عذر کمزوری بھی آ چکی ہے, اور اے جی مدینے دا رستہ بھی خراب ہے. اے جی 5واں عذر کہ مدینے دی راہ اندر راتاں نو جانور درندے آ کے پھر دے رہے, مینوں اپنی جسم اور جان دا خطرہ لاہے گے. 7واں عذر لیس لی قائد یقودنی الی المسجد, مینوں کوئی مسجد اندر لیان والا نہیں, اور مدینے دے راہ اندر کیڑے مکوڑے جناب بڑے بڑے کھڈ رستہ درست نہیں, مینوں اپنی جان دا خطرہ لاحق ہے. 7 عذر لے کے آپ دے کول آیا نماز دی رخصت لینے واسطے کہ میں اپنے گھر اندر نماز پڑھ لواں. آپ نے 7 عذر سنن تو بعد فرمایا جا تیرے واسطے رخصت ہے, اپنے گھر چ نماز پڑھ لیا کر. لے ہاں موجاں لگ گئی نے سانو. جدوں اٹھ کے اجے واپس جا رہے ہے مسجد نبوی کے دروازے تو ایک پیر باہر اور دوسرا اندر ہے, آپ نے فرمایا یا فلان, اے عبداللہ ابن ام مکتوم واپس آ جا, واپس آ جا, واپس آ جا. آپ نے واپس بلایا, جی حضور, جی آقا حکم فرماؤ. آپ نے فرمایا گل لمبی چوڑی تے کوئی نہیں, حل تسمع الاذان, کیا تیرے کنی بلال دی اذان دی آواز پہنچتی؟ ساڈے ورگا ہوندا تے ڈنڈی مار جاندا, نہیں جی نہیں اذان تے سندا ہی کوئی نہیں, میں تے اذان ہی کوئی نہیں سنی, ہتھی گھڑی بنی ہے تے اذان دا عذر کر کے نماز جماعت تو بعد پڑھ رہے ہیں. جی حضور اذان دی آواز سننا. آپ نے کوئی لمبا چوڑا فتویٰ, بہت بڑیاں لمبیاں باتاں نہیں, خیر الکلام ما قل و دل, آپ نے مختصر الفاظ کے اندر فرمایا فعجب, اگر تو اذان سننا ہے تے تیرے واسطے شریعت کے اندر رخصت اور چھٹی کوئی نہیں, تیرے واسطے لازم ضروری اور فرض اور واجب ہے کہ تو مسجد کے اندر آ کے جماعت نال نماز ادا کرے. کر یاد کر لو یہ باتاں روز روز سنان نہیں ملن گیاں. ایسیاں نمازاں ادا کرو جڑیاں کسے کم آن, ایسیاں نمازاں پڑھیے کہ جڑیاں اے نہ ہوئے اج پڑھیے تے کل نو کسے ہور دے کھاتے پا دتیاں جان. آؤ اپنی نمازاں دا قبلہ درست کرو, اپنی نمازاں سنت دے مطابق بناؤ, اپنے اعمال اندر تبدیلی لیاؤ. حکمراناں نو گالاں تھوڑیاں کڈیا کرو تے نمازاں بہتیاں پڑھیا کرو. یاد رکھ لو حضرت عمر دا دور ہے, آپ نے تمام عمال, تمام گورنر, تمام وزراء, تمام مشیر, بلکہ دور دی گل کی کرنی ہے, آپ دے ہاں ایک کڑی شرط سی, گورنر انہوں بنایا جائے گا جڑا قرآن دا حافظ ہوئے گا تے نماز نو جماعت نہ پڑھدا ہوئے گا. تے ایتھے تواڈے سابقہ وزیر داخلہ دیو وہ لڑکیاں موبائلاں چ
ویڈیو لئی پھرتے ہیں اس طرح تھوڑے سابقہ وزیر اعظم دی کہ ایسے نصیباں والے بڑے بڑے سجادہ نشین بڑے بڑے گدی نشین بڑے بڑے جناب داڑیاں والے نو گالاں کڈن والے نمازیاں نو برا کہنے والے جناب داڑیاں رکھنے والے شریعت تے چلنے والے لوگوں کو قدامت پسندیدہ درس دینے والے تے آپس اندر اپنا حال ہے کہ سابقہ وزیر اعظم صاحب نو قل ہو اللہ بھی نہیں پڑھنی آ رہی لعنت ہے ایسی زندگی تھی یاد رکھو اے جتنے بڑے بڑے کلگیاں والے اے پالشاں والے میک اپاں والے سوٹاں بوٹاں والے انہاں دے سوٹ بوٹ نہ دیکھو بلکہ اے دین تو کورے نے اللہ دے دین دے باغی نے اور جب تک امت مسلمہ دی باغ ڈور ایسے باغیاں دے ہتھاں اندر رہے گی کدے بھی ترقی دا دور آ سکدا میں پچھلے جمعے اندر بھی کیا سی عمل کر لو ورنہ جیڑی بجلی آوندی ہے اے بھی آونی نہیں اس واسطے آؤ اللہ دے دین وال آئیے کیوں میں اپنے کولو گل نہیں کردا اللہ نے قرآن اندر سورہ طٰہٰ دے اندر آخری آیات آخری رکوع دے اندر فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا جیڑا میرے ذکر میری عبادت میری یاد تو منہ پھورے گا میں او دی دنیا نو تنگ کر کے رکھ دیواں گا ونحشرہ یوم القیامت اعمی تے قیامت نو اکھوں انا کر کے اٹھایا جائے گا یہ لمبیاں چوڑیاں باتاں کرنیاں نے بڑے بڑے واز کرنے نے بڑے بڑے درس دینے نے چھوٹے چھوٹے آواز نے اذان سنو جماعت نال آ کے پڑھو اذان سنو مسجد اندر آنے والے بن جاؤ اپنے بچیاں نو انگلیاں دے نال لگا کے لیاؤ اپنے گھر والے نو گھراں چ نماز دی پابندی کرواؤ پھر انشاءاللہ گھراں تے بھی اللہ دیاں رحمتاں اترن گیاں ساڈے ملک تے ساڈے پنڈاں تے بستیاں دیہاتاں شہراں تے سکولاں تے کالجاں تے عدالتاں تے بڑے بڑے نظاماں تے اللہ دیاں رحمتاں کدھروں اترن گیاں جدوں مسلمان با عمل بن جان گے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے اور بلے شاہ نے میرے جمعے دا خلاصہ بڑا سونا کیتا ہے وہ کہندا کدے نماز پڑھی تے نہیں وقت مختصر ہے نہیں تے میں پوری بات کردا بابا بلے شاہ وجد اندر آ کے کہندا کدے نماز پڑھی تے نہیں تے کی ہویا جے نیتی دل کھڈاوے منڈے کڑیاں پیا پڑھے نماز مسیتی گوڈے گٹے مل مل تو ہوئے پر دلوں نہ گئی پلیتی بلے شاہ انہاں ظالمہ دنیا داراں اپنے رب نال بھی 420 چا کی تھی آؤ ایسیاں عبادتاں کرو کریے بعد اندر قبولیت دا درجہ پہلے عطا کر دیتا جائے ایسے عمل کرنے والے بن جاؤ چور نوازی نہ بڑھو چور اور ڈاکو دین دے دعوے دار نہ بڑھو بڑے بڑے مولوی بے نماز بڑے بڑے سید بے نماز بڑے بڑے پڑھے لکھے بے نماز بڑے بڑے پروفیسر بے نماز خود بے نماز نے تے نکتے چینیاں نمازیاں نہیں کر دے ہائے اللہ میری توبہ جس قوم دی قیادت ایسے وزیراں تے مشیراں دے ہتھاں اندر آ جائے انہاں دا پھر اللہ ہی حافظ ہویا کردا ہے خیر اللہ سانو اپنے اعمال اندر درستگی اور بہتری پیدا کرنے دی توفیق عطا فرمائے اج دا مسئلہ ایسی نماز جیڑی کسے کام آونی بس اے جمعے دا خلاصہ سی اے جمعے دیاں چند باتاں سن ایسی عبادت جو کیتی نہ کیتی برابر ہے جو پڑھی نہ پڑھی برابر ہے جو کرنے دے باوجود بھی محنت دا اجر ملنا کوئی نہیں اللہ توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین